ناظرین، آج ہمارا جو پروگرام ہے وہ حضرت قائد اعظم کی پیدائش کے حوالے سے ہے، اور ہمارے جو قائد اعظم علیہ رحمت تھے، کیا ہم نے ان کے فرمودات پہ عمل کیا؟ کیا جو پاکستان انہوں نے ہمیں دیا وہ ہمارے ہیں، وہ بہت ہی قابل احترام ہیں. ہم ان سے آپ کی سفیر پاکستان جو سید سجاد انہیں کے فرمودات کے حوالے سے اتحاد کیا. دیکھتے ہیں 25 دسمبر یوم پیدائش قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں بحیثیت سفیر پاکستان کویت میں پیغام دینا چاہوں گا پاکستان کمیونٹی کے لیے. قائد اعظم کا جو سب سے اہم اگر آپ دیکھیں تو ایمان، اتحاد، نظم، یعنی فیتھ، یونٹی اینڈ ڈسپلن. اگر آپ اس چیز کو مد نظر رکھیں تو یہ ایک انسان اپنی زندگی میں اس کو اگر عمل کرنا چاہے تو اس کی پوری زندگی اس موٹو کے تحت وہ اپنی کامیابی کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے. ایمان یہ کہ ہمیں ہماری ساری چیزوں کے ہمیں صرف اللہ سے مدد مانگنی چاہیے اور قرآن و سنت کے پر عمل کرنا چاہیے. اتحاد یہ کہ ہم تمام پاکستانی اور مسلمان منظم ہو کر کے زندگی گزاریں، اور نظم یہ کہ جی ہمیں جو ہے نا ایک شعور ہونا چاہیے کہ اس میں ہم اپنے بہتر طور پر اپنی زندگی گزار سکیں. آپ یہ دیکھیے کہ جی ہم یہ تینوں جو ایمان، اتحاد، نظم اگر ہم اپنی زندگی سنوارنے میں اگر اس کو عملی جامہ پہنائیں تو انتہائی کامیابی ہوگی، اور جب ہماری انفرادی کامیابی ہوگی تو ملکی کامیابی ہوگی. پاکستان کو اس وقت جو سب سے اہم ضرورت یہی ہے کہ جی ہمیں جو ہے ایک ایسے معاشرے کی تشکیل کرنی ہے جس میں ہم دنیا میں آگے کی طرف جو ہے اپنے آپ کو اپنا لوہا منوا سکے. وہ ہماری ترقی ہر محاذ میں ہونی چاہیے، ایگریکلچر میں ہونی چاہیے، انڈسٹری میں ہونی چاہیے، ہمیں سیاسی طور پر ہونی چاہیے، سوشل لیول پر ہونی چاہیے. ایک ایسا معاشرہ، ایک ایسے معاشرے کی تشکیل کرنی ہے جس میں ہر شخص کو اپنی ایک ذمہ داری کا احساس ہو، ہر شخص کو رائٹس مل سکیں، اور اسی طریقے سے ایک اچھا معاشرہ، ایک پاکستانی معاشرہ جو بہت بہترین معاشرہ ہے، اس میں وہ پھل پھول سکے، پنپ سکے. پاکستانی ڈائسپورا جو کویت میں مقیم ہے پاکستان کی ترقی و کامرانی کے لیے بہت اہم کردار ادا کر رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ پاکستان کی ترقی میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے. یہاں پر بھی پاکستان کا کافی نام روشن کیا ہے، اور کویت میں کویتی حضرات یا دوسرے جتنے بھی فارینرز ہیں، پاکستانی کمیونٹی کا بہت ایک اہم مقام ہے. تو اگر دیکھا جائے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی جو قائد اعظم کے جو بتائے ہوئے جتنے بھی رہنما اصول ہیں وہ ہمیں ہر وقت ایک مسلسل ایک ہمیں جو ہے ایک شمع ہدایت کے طور پر ہے، اور اگر ہم ان چیزوں کو مد نظر رکھیں تو ہماری جو زندگی ہے اور ہمارا معاشرہ ہے اور ہمارا ملک ترقی کر سکے گا. میری دعا ہے کہ پاکستان میں مقیم پاکستانی حضرات اللہ تعالیٰ ان کو ترقی اور کامرانی عطا کرے، اور ان کو ہر چیزوں میں جو ہے ان کو بہتر سے بہتر سہولیات ان کو میسر ہوں. سفارت خانہ پاکستان آپ کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. بہت شکریہ سر، آپ نے شارٹ ہمیں میسج بھجوایا. آپ کی مصروفیات ظاہر ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ شبانہ روز اپنی کمیونٹی کے لیے وقف ہیں، اور خاص طور پر چونکہ کرونا وائرس کی دوسری لہر کی وجہ سے بھی آپ بہت زیادہ اس وقت ان ہیں اور اپنی کمیونٹی لوگوں کا بڑا خیال رکھ رہے ہیں. ناظرین، ہم اپنے پروگرام کی طرف آتے ہیں. آج ہمارے مہمان ہیں اس پروگرام میں، ان میں جناب زاہد شمسی صاحب ہیں جو شاعر، دانشور، تنقید کار، پریزیڈنٹ آرٹ اینڈ لائف سوسائٹی، پریزیڈنٹ اقبال لیز فورم، ڈائریکٹر عالمی
مجلس اقبال رحمۃ اللہ علیہ. اس کے علاوہ ہمارے درمیان محمد عبداللہ جو چیئرمین ہیں جوانان پاکستان و کشمیر، اور آخر میں ہمارے ساتھ ہیں حضرت قائد اعظم جو والد تھے ڈاکٹر سید ریاض علی شاہ، ان کی صاحبزادی شاعرہ یاسمین بخاری صاحبہ. تو بہت شکریہ آپ سب مہمانوں کا، آپ لوگ آج ہمارے اس پروگرام میں شامل ہوئے ہیں. میں سب سے پہلے عبداللہ گلسال آپ سے پوچھوں گا کہ جیسا کہ آپ پتہ ہے کہ آج چونکہ 22 ہے اور کچھ دنوں بعد ہم یہ جو سرکاری تقاریب وغیرہ بھی ہوں گی اور ہم اس دن کو منائیں گے، اور جو سرکاری سطح پہ پروگرام ہوتے ہیں وہ بھی ہوں گے، اور آپ بھی عموماً ان پروگراموں میں حصہ لیتے رہتے ہوں گے. کہنے کا مطلب سر یہ ہے کہ جو ہمیں قائد نے پاکستان بنا کے دیا تھا، جو ان کی ویژن تھی، وہ یہ چاہتے تھے کہ ایک آزاد ریاست کا قیام ہو جہاں مسلمان ہو. ہم اس کی طرف بھرپور طریقے سے کیوں نہیں جا سکے ابھی تک؟ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ آپ کا، اور کویت کے اندر تمام بسنے والے پاکستانیوں کو میرا السلام علیکم، اور معزز مہمانان کو جو آپ نے لیا ہے. میں تو اس قابل نہیں کہ اتنے سینئر لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ میرا انٹریکشن ہو. بہرحال آپ کی محبت اور ان کا بڑا پن. جہاں تک تعلق ہے کہ قائد اعظم کے ویژن کو ہم نے کہاں تک نبھا پائے یا سمجھ پائے، میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت ہی خطرناک سوال آپ نے پوچھ لیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بڑی واضح کہی تھی. چند چیزیں جو انہوں نے بڑی کلیئر کی تھیں. پہلی بات ہے کہ وہ ایک ایسے اعلیٰ کردار کے مالک تھے جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے جانے کے بعد آپ کو اب نظر نہیں آتا. قائد اعظم کی ٹیم کے جو ممبران تھے ان کو بھی آپ دیکھ لیں، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پاکستان کو دیا، اپنی جائیداد، اپنی زمین، اپنا پیسہ، اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد تک قربان کر ڈالی. جو اولاد کا بت تھا، قائد اعظم رحمۃ اللہ نے وہ بت بھی توڑ دیا. اور جس ملک میں نوٹوں کے اوپر ان کی تصویر چھپتی ہو، وہاں ان کی بیٹی جو ہے وہ نہیں آئی. تو یہ دیکھیں کہ قائد اعظم نے کتنا بڑی قربانی دی. اور جب ان کے گرینڈ چائلڈ کو لایا گیا ان کے پاس، تو انہوں نے 5,000 روپے کا ایک چیک کاٹا. اس کے جو گورننس کے ذریعے آئی، کیونکہ وہ جو آیا تھی وہ لے کے آئی، انہوں نے اجازت نہیں دی بیٹی کو آنے کی. اور انہوں نے بچے کو اٹھایا، تھوڑی دیر اٹھایا، اور 1 منٹ کے بعد ان کو احساس ہوا اور ایک دم اس کو واپس رکھ دیا، اور 5,000 روپے کا چیک اس کو دے دیا کہ اور کہا کہ اس کو فوراً لے جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے جذبات حاوی ہو جائیں میرے کردار کے اوپر اور میرے مشن کے اوپر. یہ بہت بڑے لوگوں کی نشانی ہوتی ہے. اور قائد اعظم نے اس ملک کو دے دیا سب کچھ، اور اس کے بدلے میں دیکھیں نا، جب انہوں نے کہا، آج بھی ان کی آواز سنیں تو پتہ چل جاتا ہے، ایک دفعہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ وی شیل ہیو انڈیا ڈیوائیڈڈ اور ڈسٹرائڈ. ہم جو ہے وہ کر کے رہیں گے. ان کو لوگ تبھی تو کہتے تھے، ہمیں نہیں معلوم کہ یہ بابا کیا بولتا ہے، انگریزی بولتا ہے، لیکن جو کہتا ہے ہمارے دل کی بات کرتا ہے. یہ وہ جو ہے اوصاف ہیں جو قرون اولا کے مسلمان جو کہتے تھے، ان کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہوتا تھا. لوگ ان کو یقین کر. صادق اور امین جو ہے وہ 40 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ وہ اس کے اندر وہ نظام پریکٹس کرنا چاہ رہے تھے جو ریاست وہی اختیار کرے. تو قائد اعظم غصے سے کھڑے ہو گئے، اور وہ روسٹرم پہ جا کے انہوں نے کہا کہ نہیں، نو میلون، ہم جو ہے یہاں اکبر کا ٹالرنس ماڈل نہیں اختیار کریں گے، بلکہ وی ول پریکٹس دا گولڈن پرنسپلز آف اسٹیٹ آف مدینہ اینڈ اسلام. کا جو کمبینیشن تھا وہ جاری رہا، جس کے نتیجے میں چین آج وہاں کھڑا ہے جہاں دنیا میرے خیال میں اس کو رشک کی نگاہ ہے. لیکن پاکستان جو بنایا گیا، اور یہ بھی حقیقت ہے، ایم کیو ایم کی لیڈرشپ قائد اعظم ہٹ کے ہے. کیا ہٹ کے، کیا وعدہ نبھا، اور مشکلات کا شکار ہے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ پاکستان از اے اسکوائر راؤنڈ ہول آف دا نیو ورلڈ آرڈر، اور
ہم اس نئے جو دنیا کا جو نظام ہے، جو استعماری قوتوں کا بنایا ہوا ہے، پاکستان اس کی ضد ہے. اس کی وجہ سے ہر چیز میں، چاہے وہ اسرائیل کے تسلیم کرنے کے حوالے سے، قائد اعظم کا بیان کے اندر وہ کہتے ہیں ہم اس کو جو ہے وہ رد کرتا ہوں. وہ قائد جو ہے وہ کہتے ہیں جہاد کر کے لے لو کشمیر، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ جائیں اور لشکر کشی کریں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ کشمیر آزاد ہوتا ہے. پالیسی آف لارڈ کرزن تھی، جو کہ وائس تھے انڈیا کے. انہوں نے افغانستان کے حوالے سے کرزن فارورڈ پالیسی بنائی. قائد اعظم نے ریورسل کیا اس کا 1948 کے اندر، اور آپریشن کرزن کر کے جو ہے وہ بارڈر کے اوپر کا ویژن تھا. کا بہت بڑا ویژن، وہ انڈاؤٹیڈلی کا پاسبان کے نام سے جاتا. واہ، بہت اچھی بات کی آپ نے. دیکھیں اقبال طارق اقبال صاحب، جو ہے پہلی بات ہے کہ میری جتنی بھی ہے وہ آنے والی نسل کے اوپر ہے. میری نگاہیں تمام تر نسل کے لیے ہے کون جیے، اور بات ہے ٹھیک ہے، یہ بھی جمہوریت کا ایک طریقہ کار ہے، لیکن یہ مغربی جمہوریت، آج دیکھیں نا پورا ڈائلیما ہی ایک ہمارا بڑا عجیب سا ہے کہ اب آ جاتا ہے کہ قائد کو اگر دیکھ تو کتنے لوگوں گلی ملے اور وہ پکے کرنوں نے نالیاں پکی کروائیں، لوگوں کو تھانوں سے چھڑوایا، نوکری لگوائی، اور نہیں، ایسا کچھ نہیں کیا. انہوں نے جب کہا کہ ہم پاکستان بنائیں گے تو قوم کا اعتماد دیکھیں. قوم آج بھی ویسی ہے، صرف بھی نہیں کی گئی. ان کو ایک آدمی ایسا چاہیے جہاں وہ اپنی بہن کا جب بل آتا ہے گورنر جنرل ہاؤس کے اندر، تو وہ کہتی ہیں کہ 12 روپے کا بل ہے، صاحب کا کوئی بل تھا ٹوتھ پیسٹ وغیرہ. تو انہوں نے کہا جاؤ یہ فاطمہ سے لو. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ تو بہت چھوٹا سا بل ہے، پاکستان کا پیسہ ہے، حکمرانی عیاشی کا ہے. دیکھیں آپ دیکھیں کہ جب وہ کہتے ہیں بہن پوچھیں مہاتما جنا کہ بھئی آپ 1 روپیہ کیوں تنخواہ لے رہے ہیں، تو کہ بولتے ہیں کہ میں پاکستان کا ملازم ہوں، لیکن 1 روپے سے زیادہ میری ضرورت نہیں ہے، اس لیے میں 1 روپیہ لیتا ہوں. ایسا کریکٹر آپ کو ملتا ہے. جب وہ کہتے ہیں کہ وزیروں سے کہو کہ اگر ان کو، جب جنرل گل حسن جو اس وقت اے ڈی سی تھے ان کے، تو انہوں نے کہا کہ سر کافی میں اور چائے وغیرہ ان کے لیے وزیروں کے لیے بھیج دوں. کیبنٹ کا جب کیا